جزاک اللہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آج سے آپ جامعہ کراچی کے طالب علم ہیں. میں آج تمام طلباء و طالبات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ابھی اس وقت آپ ایک بہت تاریخی لمحے کا حصہ ہیں. ایک ایسا لمحہ جس کی تاریخ کوئی 62 سال پرانی ہے. یوم جامعہ جو ہم آج منا رہے ہیں، اس کا آغاز 1960 میں ہوا تھا، جب جامعہ کراچی اپنے پرانے کیمپس سے اس نئے کیمپس میں شفٹ ہوئی تھی. اور 18 جنوری 1960 کو بھی اسی طرح حفاظ کرام کی سربراہی میں طلباء و طالبات جامعہ کراچی کے اس گیٹ سے داخل ہوئے تھے. اور اسی طرح جامعہ کراچی نے اس وقت بھی نئے آنے والے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہا تھا، جیسے آج آپ کو کہہ رہے ہیں. یہ لمحہ اس لیے بھی تاریخی ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ہے. آج آپ نے صرف ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا، بلکہ آپ نے اس ملک کی سب سے بڑی جامعہ، نمبر آف اسٹوڈنٹس کے حساب سے اس ملک کی سب سے بڑی جامعہ میں قدم رکھا ہے. جامعہ کراچی وہ سمندر ہے جس میں علم کے بے تحاشا دریا آ کر گرتے ہیں. اس سمندر نے ایسے ان گنت موتیوں کو اپنی گہرائی میں پروان چڑھایا ہے جن کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے. جامعہ کراچی نے قوم کے ایسے فرزندان اور دختران کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے جنہوں نے اقبال کے شعر کے مترادف ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں. اور آج اس عظیم مادر علمی نے اپنے دروازے آپ کے لیے کھولے ہیں. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس علم کے سمندر میں کتنی گہرائی تک غوطہ ہو سکتے ہیں اور علم کے کتنے خزانوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں کہ علم سے ہم کو راہ حقیقت ملی. علم پہ ہے عمل کی عمارت کھڑی، علم فکر و نظر، علم ہے آگہی، علم احساس ہے، علم ہی زندگی. جامعہ کراچی نے آج آپ کو ویلکم کیا ہے اور آج سے آپ ایسے سفر پہ گامزن ہوئے ہیں جس پہ اس سے پہلے جب 1951 میں جامعہ کراچی ایک فیڈرل یونیورسٹی کے طور پہ معرض وجود میں آئی تھی. کراچی فیڈرل کیپٹل تھا، جامعہ کراچی ایک فیڈرل یونیورسٹی کے طور پہ معرض وجود میں آئی تھی. بعد میں پروونشل سٹیٹس اس کو دیا گیا. اس وقت سے لے کر آج تک ایسے گوہر پیدا کیے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں اپنی خدمات انجام دیں اور آج تک دے رہے ہیں. جہاں ہم جامعہ کراچی کے دمکتے ستاروں کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے ملک کے کونے کونے میں اپنی خدمات سر انجام دی. آپ کا سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے کہ آپ جامعہ کراچی کے سابق طالب علم ہیں. جامعہ کراچی کے ممتاز فارغ التحصیل طلبہ کی تنظیم یونیکیرینز کے صدر ہیں. کراچی سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے 3 بار صدر رہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ ممبر رہے اور آپ سب کی پسندیدہ PSL کو پہلی بار پاکستان میں منعقد کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا جناب پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عاصم کہ جس انداز سے میرا انہوں نے تعارف کرایا، اور آپ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے استقبال کے لیے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر
ڈاکٹر خالد عراقی صاحب موجود ہیں، پوری ڈینز موجود ہے، چیئرمین موجود ہیں، اور اس سے بڑی شخصیات اور کیا ہو سکتی ہیں کہ تمام لوگ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ آج کے اس فنکشن میں ہم نے ایک بڑی اہم شخصیت کو بھی مدعو کیا ہے۔ ان کا تعارف یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی محنت سے اپنے ادارے کی جانب سے کوئی سب سے بڑی عالمی اردو کانفرنس کرائے تو زندگی بھر کے لیے اس کو یاد رکھا جاتا ہے کہ فلاں سال میں ایک دنیا کی سب سے بڑی عالمی اردو کانفرنس کرائی تھی۔ مگر محمد احمد شاہ صاحب جو کہ آرٹس کونسل کے صدر ہیں، انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی 14 عالمی اردو کانفرنسز کرائی ہیں۔ 14 عالمی اردو کانفرنسز کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی اس خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا ہے، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے ان سے خصوصی درخواست کی کہ اب 15ویں عالمی اردو کانفرنس اسلام آباد میں کی جائے۔ تو یہ کراچی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، آرٹس کونسل آف پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ محمد احمد شاہ صاحب کے خدمات کے اعتراف میں ان کو خصوصی درخواست کی گئی ہے کہ اگلی 15ویں عالمی اردو کانفرنس اسلام آباد میں منعقد کی جائے، اور یہ مارچ میں اس کا انعقاد ہوگا۔ آپ کی ڈاکٹر قیصر صاحب جو کہ وائس چانسلر رہ چکے ہیں، وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ 70 سال 75 سال اور کچھ لوگ تو تقریباً 80 سال کی عمروں کے ہیں اور دمکتے چہروں سے آئے ہوئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام حضرات کے لیے ایک زوردار تعلیم بجائیے۔ آپ لوگ جب ڈگری یہاں سے حاصل کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ کی کیا حیثیت ہوگی۔ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں آپ جائیں گے، پاکستان کی کسی بھی کونے میں جائیں گے، جب آپ یہ بتائیں گے میں نے ڈگری حاصل کی ہے یونیورسٹی آف کراچی سے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کراچی یونیورسٹی کی ڈگری کی کیا حیثیت ہے، اور تمام میرٹ کے سلیکشنز میں آپ کی ویلیو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور ہم آپ سے یہ ضرور اس موقع کی مناسبت سے کہیں گے کہ آپ کو اپنی پوری تعلیم کے دوران میں تعلیم پر زور دینا ہے، اور یونیورسٹی کا کام تعلیم کے علاوہ آپ کی شخصیت سازی کا کام ہے۔ جب آپ شخصیت سازی میں کراچی یونیورسٹی کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو اس وقت آپ کی شخصیت کیا ہوگی۔ صرف ڈگری ہی نہیں ہوگی، آپ کی شخصیت میں کتنا امپرومنٹ آ چکا ہوگا، اس کا اندازہ آپ کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ بہرحال ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ تعلیم کے دوران میں آپ ڈسپلن کو مینٹین کریں گے، تعلیم پر مکمل طور سے عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو کچھ آپ کو سکھایا جائے گا آپ اس میں بھرپور تعاون کریں گے تمام اساتذہ کے ساتھ، اور جب آپ ڈگری لے کر نکلیں تو اس ڈگری کی ویلیو ہونا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بہت بڑی تعداد میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں کراچی یونیورسٹی سے ڈگری یہاں حاصل کرنے کے بعد، جیوا صاحب ڈاکٹر جیوا صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں کیمسٹری سے یہاں سے MSc کرنے کے بعد پھر ایجوکیشن میں PhD کیا، اور اس وقت آغا خان یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں، اور پچھلے دنوں تمام پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے چیئرمین کے بھی یہ چیئرمین تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو میں اس پر وقت کی کمی کی بنیاد پر
میں آپ سے آخری بار یہ درخواست کروں گا اور یہ آپ سے کہوں گا، میں تمام، اور جب آپ ڈگری حاصل کر لیں گے تو آپ ہماری صفوں میں شامل ہو جائیں گے، کل آپ بھی استقبال کر رہے ہوں گے نئے آنے والوں کا. تو مجھے امید ہے کہ جس امید پر کراچی یونیورسٹی نے آپ کو داخلہ دیا ہے ان امیدوں پر آپ پورا اتریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جناب اعجاز فاروقی صاحب. آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی یہ تقریب جامعہ کراچی اور یونیکیرینز جو جامعہ کراچی کے فارغ التحصیل طلبہ کی انجمن ہے اس کے تعاون سے ہی کرائی جا رہی ہے اور جناب اعجاز فاروقی صاحب اس کے صدر ہیں. اب میں جس شخصیت کو دعوت دوں گا ان کا تھوڑا بہت تعارف تو اعجاز فاروقی صاحب کرا چکے، کافی زیادہ تعارف کرا چکے، لیکن ان کا تعارف شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پچھلے 12-13 سال سے انہوں نے آرٹس کاؤنسل میں جو روح پھونکی ہے اور ایک سسٹینڈ ایفرٹ، یعنی 1 سال کوئی ایک آدمی کام کر لیتا ہے، 2 سال کام کر لیتا ہے، 3 سال کام کر لیتا ہے، لیکن پچھلے 12-13 سال سے مسلسل انتھک محنت کرنا اور آرٹس کاؤنسل میں آرٹس اور کلچر کی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے پروان چڑھانا یقیناً احمد شاہ صاحب جیسے لوگوں کا ہی کام ہے. 2019 مارچ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک تقریب میں جناب محمد احمد شاہ صاحب کو ستارہ امتیاز دیا گیا. جامعہ کراچی سے بہت گہرا تعلق ہے. آپ کو ویلکم کرنے آج یہاں صبح صبح تشریف لائے ہیں. میں دعوت خطاب دوں گا جناب محمد احمد شاہ صاحب کو. ڈاکٹر خالد عراقی، وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، ڈاکٹر کیسر، پروفیسر اعجاز فاروقی، سارے ڈین صاحبان، ٹیچرز، آل دا اسٹوڈنٹس. مجھے صبح اٹھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ بدقسمتی سے میں استاد نہیں ہوں. تو میں اپنی بیوی سے رات کو یہ کہتا کہ یار میں 6:30 بجے اٹھنا ہے اور جانا ضرور ہے کیونکہ یہ ستارہ امتیاز اور مجھے دنیا کے اور بھی کچھ اعزاز دبئی ادھر ادھر ملے ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں تمہاری طرح جب میں داخل ہوا تھا 40 سال پہلے، اسی طرح سے میرے چہرے پر یہ رنگ اور روشنیاں تھیں، امنگیں تھیں اور ایک خواب تھے دنیا کو فتح کرنے کے. اور آج بھی بالکل وہی فیلنگ میری 40-41 سال پہلے والی ہے جو آج تمہاری ہے. تو وہ ایکسائٹمنٹ آئی کین شیئر یور ایکسائٹمنٹ ود می. میں بالکل وہیں پہ کھڑا ہوا ہوں. اور ایک بات میں اور تم لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر کے بچے کو مارنے نہیں دینا. وہ بچہ جو اپنی خواہش لے کے پیدا ہوا اور پھر وہ دنیا کو بہتر کرنے کی امنگ، وہ بہتر طرز زندگی کی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اس پوری دنیا کو اس سے بہتر کرنے کی صورتحال، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے اکثر اور تم سب بھی اور میں بھی زیادہ تر لوور انکم گروپ، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، نیو کراچی، لانڈی، ملیر، کرنگی، کہیں سے. اور جب یہ ہمارے والدین ہمیں بھیجتے ہیں تو ان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو زندگی میں نہیں کر پائیں، کوئی کلرک ہے تو کوئی بہت امیر بھی ہوگا تو ان کا جو اسٹرگل ہے وہ اپنا فیوچر تمہاری شکل میں دیکھتے ہیں. تو میں جب یونیورسٹی میں داخل ہوا تو میں نہیں آ رہا تھا. میں نے ابا سے ضد کی کہ میں تو یونیورسٹی نہیں جاؤں گا، مجھے نئی گاڑی لے کے دیں. تو میرے ابا کے اتنے حالات نہیں تھے، لیکن میرے ابا چونکہ اتنے زیادہ مطلب یونیورسٹی وغیرہ نہیں پڑھے تھے تو ان کی صرف ایک خواہش تھی کہ یار یہ کسی حوالے سے چلا جائے. تو جب اس یونیورسٹی میں 4 گاڑیاں تھیں، میں گاڑی لے کے یہاں داخل ہوا. تو مطلب یہ کہ بنیادی بات کیا ہے، میں آپ کو زیادہ لیکچر نہیں دوں گا، آپ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. کیونکہ میں جس ماحول میں پیدا ہوا، مجھے ایک کتاب ڈھونڈنے کے لیے میں جاتا تھا صدر ٹامس اینڈ ٹامس پہ، اس کو کوئی آرڈر دیتا تھا کہ یار مجھے جیمز جوائس کی کتاب چاہیے یا آسکر وائلڈ چاہیے یا شیکسپیئر چاہیے. تو 1.5 مہینہ لگتا تھا لندن سے کتاب آنے میں، اور پھر وہ میں کتاب پڑھتا تھا. تو تم ایسے خوش قسمت ہو کہ یہ تمہاری پام پہ، تمہاری مٹھی میں یہ پوری دنیا ہے.
ساری کی ساری اس میں رکھی ہوئی ہے. اب اس میں سے تم چاہو تو ٹریش اٹھاؤ, کچرا اٹھاؤ اور ادھر ادھر کی فروئی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرو, اور چاہو تو دنیا کے سارے علوم تمہارے پاس ہیں, تو تمہیں بہت معلوم ہے. اور مطلب یہاں تک آتے آتے ایک پوری زندگی, کسی نے اپنی زندگی کے 18 سال 19 سال انٹر کیا, کالج میں پڑھے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خوب مستی کریں, کھیلیں کودیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں, لیکن یہ جو آپ آئے ہیں ڈگری پہ, تو اعجاز بھائی نے بہت غور دیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آخر میں اگر ڈگری ہاتھ آئے نہ آئے, ایک تعلیم یافتہ شخص بن کے اس کراچی یونیورسٹی سے آپ کو نکلنا ہے. خالی ڈگری نہیں لینی آپ نے. ڈگری جو ہے نا 1 نمبر ڈگری کا ہے, 99 نمبر اس پروسیس کے ہیں جو آپ 4 سال یہاں گزار کے اور جائیں گے. میں تو آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میں بھی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا تھا. میری تو ساری کی ساری تربیت یہی انہی گلی کوچوں میں, کلاس کے اندر کم, کلاس کے باہر زیادہ, ٹیچروں کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں انٹریکشن کر کے, وہ پیچھے سموسے کھاتے ہوئے, وہ پوائنٹ کے پاس اسٹوڈنٹ کی بریانی ملتی تھی اس میں. تو یہ پوری کی پوری تربیت گاہ ہے, صرف کلاس روم تربیت گاہ نہیں ہے. کیونکہ اتنے بڑے ویژن کا, اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کے جب آپ حصہ بنتے ہیں تو ایک کلیکٹیو وزڈم کا بھی آپ پارٹ بن جاتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت زیادہ بول لیا ہوں, اور میں آپ سب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ, مجھے ایک بات پتا ہے, جیسے اعجاز بھائی نے کہا, میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں, آپ یقین مانیں یونائٹڈ نیشن چلے جائیں, ہالی ووڈ چلے جائیں, کیپٹل چلے جائیں, کراچی یونیورسٹی کا کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو کسی بڑی پوزیشن پہ, کسی بڑی حیثیت میں ملتا ہے. اور بڑی حیثیت صرف عہدے سے نہیں ہوتی ہے, کیریکٹر سے ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزار کے آپ نے اس ادارے کا نام روشن کیا, اپنے والدین کا نام روشن کیا اور اپنا نام روشن کیا. میں بلیو نہیں کرتا کہ ٹرک ڈرائیور ہے اور وزیر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے. جس کا روزگار جس طرح سے لکھا ہوا ہے, اگر وہ رزق کے حلال کماتا ہے تو وہ بڑا آدمی ہے. اور میں یہ دنیاوی مرتبے پہ بھی بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر کسی نے حاصل کیا ہے, لیکن سب سے بڑا مرتبہ عزت کا وہ ہے جو آپ کو اپنے علم اور آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے ملے, عہدے کی وجہ سے نہیں. تو وہ والا مرتبہ حاصل کرنے کی اگر آپ لوگوں کے دل میں آپ کی جگہ ہو, آپ ایک بہتر سٹیزن ہو اس سوسائٹی کے, یہ شہر آپ کی وجہ سے بہتر ہو جائے, یہ سوسائٹی بہتر ہو جائے, آپ کا محلہ بہتر ہو جائے, آپ کے گھر کا یونٹ بہتر ہو جائے, تو یہ ملک اچھا ہو جائے گا. اور یہ ملک جو ہے نا, اس کی 75ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو تم لوگ ہو نا, آج اگر تم لوگ یہ عہد کرو گے کہ یہ 75 میں سے 76 میں ہم اس ملک کو, ہم لوگ تو نہیں لے کے جائیں گے, تم لوگ آگے لے کے جاؤ گے کہ تم ہم سے آگے ایک بہتر پاکستان کو لیڈ کرو گے انشاءاللہ. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب احمد شاہ صاحب. اور انشاءاللہ آج آپ اس جامعے سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ آپ اس جامعے سے تعلیم اور تربیت دونوں پا کر اس ملک کا, اپنے والدین کا اور اپنا نام انشاءاللہ روشن کریں گے. اور جامعہ کراچی کے بہت سارے طالب علم گزشتہ ادوار میں ابھی بھی ممتاز شعراء رہے, ادیب رہے, مصنف رہے, ممتاز مصنف رہے, وزیر رہے, سینٹ کے چیئرمین تک رہے, اور کتنے نام ایسے ہیں جو اگر گنوانا شروع کریں, جو پاکستان کے بہت ہی ممتاز لوگوں میں جن کا شمار کیا جاتا ہے, ان کا تعلق جامعہ کراچی سے رہا. انہی لوگوں میں ایک نام جو ذہن میں آتا ہے وہ محترمہ پروین شاکر کا ہے. پروین شاکر معروف شاعر, ان کی ایک نظم جس کا عنوان نظر جامعہ, جو یونیکیرینز ایک مجلہ اپنا نکالا کرتے تھے, جو 81 اور 82 81 اور 82 کے مجلے میں شائع ہوئی. پروین شاکر کی یہ نظم جو شاید
انہوں نے انہی کوریڈورز میں جن کو آج آپ جوائن کریں گے میں بیٹھ کر لکھی. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں مسلسل جامعہ کراچی کی بات ہو رہی. میں فقط چلتی رہی، منزل کو سر اس نے کیا، ساتھ میرے روشنی بن کر سفر اس نے کیا. اس طرح کھینچی ہے میرے گرد دیوار خبر، سازشوں کے درمیان مجھ کو نڈر اس نے کیا. ایک چھوٹی سی بھی اچھائی تراشی ہے بہت، اور فکر خام سے صرف نظر اس نے کیا. مجھ میں بہتے سارے سناٹوں کی لے اس سے بنی، مجھ میں بہتے سارے سناٹوں کی لے اس سے بنی. پتھروں کے درمیان تھی نغمہ گر اس نے کیا. بسر و ساما پہ دلداری کی چادر ڈال دی، بے سر و سامانی پہ دلداری کی چادر ڈال دی. بے در و دیوار تھی مجھ کو گھر اس نے کیا. پانیوں میں یہ بھی پانی ایک دن تحلیل تھا، قطرہ بصرفہ کو لیکن گوہر اس نے کیا. پھر تو امکانات پھولوں کی طرح کھلتے گئے، پھر تو امکانات پھولوں کی طرح کھلتے گئے. ایک ننھے سے شگوفے کو شجر اس نے کیا. طاق میں رکھا ہوا اپنے آپ میں گم ایک دیا، طاق میں رکھا ہوا اپنے آپ میں گم ایک دیا. پھر اسے ایک ایسا چراغ رہ گزر اس نے کیا. یہ ہے آپ کی جامعہ کراچی اور یہ ہے اس کے طالب علم. اور اسی طرح کے بہت سارے اور اسٹوڈنٹ جو کہ جامعہ کراچی میں قائم کی جانے والی مختلف اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ممبرز ہیں. وہ مختلف تربیت کے مراحل سے گزرتے ہوئے جب گریجویٹ ہونے والے ہوتے ہیں تو کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں، جن کے الفاظ کا چناؤ، جن کا اظہار اس طرح کا ہوتا ہے. ابھی افسا نے آپ کے سامنے ذکر کیا مختلف سوسائٹیز کا، تو یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے 2-2.5 سال کے عرصے میں جب ہم کووڈ-19 کی بہت مشکل صورتحال سے بھی گزر رہے تھے، جامعہ کراچی کی صرف ڈیبیٹ اور ڈسکشن سوسائٹی نے 150 کے قریب نیشنل ٹائٹلز جیتے اور جامعہ کراچی کا نام روشن کیا. جیسا کہ ابھی بتایا کہ جامعہ کراچی کی میوزک سوسائٹی نے پچھلے کچھ ہی عرصے میں 7 نیشنل سانگز ریلیز کیے، جس میں سے ایک سانگ ابھی آپ کو اسکرین پہ کچھ دیر میں دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس سوسائٹی نے مختلف اسپورٹس کے ایونٹ تاکہ طلبہ اسپورٹس کی سرگرمیوں میں انگیج رہیں، ان کو پازیٹیولی انگیج رکھنا، ان کی تربیت کرنا اسپورٹس کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری ہے. سیوک سوشل رسپانسبلٹی سوسائٹی نے ان گنت سوشل ایکشن پروجیکٹس کیے، مختلف اہم مسائل پہ، موضوعات پہ واکس کی تاکہ لوگوں میں اس حوالے سے انفارمیشن پھیلا سکے. اس کے علاوہ تھیٹر اینڈ ڈرامہ سوسائٹی، آپ کو بتاؤں کہ ہماری تھیٹر اینڈ ڈرامہ سوسائٹی کووڈ-19 سے پہلے جو آخری نیشنل ڈرامہ فیسٹیول ہوا اسلام آباد میں نمل یونیورسٹی میں، اس میں جامعہ کراچی کی ٹیم پہلی دفعہ کسی بھی نیشنل لیول کے کمپٹیشن میں گئی، کیونکہ تھیٹر اینڈ ڈرامہ سوسائٹی یہاں موجود نہیں تھی. ڈاکٹر خالد عراقی صاحب کی پرسنل انٹرسٹ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب لوگ جائیں گے، اور کوئی 20 اسٹوڈنٹس کی ٹیم نمل اسلام آباد گئی. اور وہ یونیورسٹیز 23 یونیورسٹیز وہاں موجود تھیں پورے پاکستان سے، وہ یونیورسٹیز جو کہ بہت عرصے سے تھیٹر اور ڈرامہ کرتی چلی آ رہی تھی. ہم نے تو جناب احمد شاہ صاحب کی مہربانی سے اور ناپا کی مہربانی سے کچھ بچوں کی ٹریننگز کرا دیں، تو وہ گئے اور اتنی یونیورسٹیز کے مقابلے میں پہلا انعام آپ کی جامعہ نے حاصل کیا. اور صرف پہلا انعام ہی نہیں، 5 مختلف کیٹیگریز کے انعام بھی آپ کی جامعہ نے حاصل کیے. آرٹس اینڈ کلچر سوسائٹی
इंटरनेशनल इवेंट्स कोविड-19 के दौरान करा चुकी, आर्ट्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए, स्टूडेंट्स को आर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से इंगेज करने के लिए, और इसी तरह से इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की। हमारी बड़ी ज़बरदस्त सोसाइटी, कोविड से पहले हमने एक इवेंट जो स्पोर्ट्स का था वो उनका कराया, और आप यकीन कीजिए जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स जामिया कराची में पढ़ते हैं उनकी खुशी दीदनी थी कि हमने उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम स्पेशली उन तक लेकर आते हैं, उन तक पहुँचाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। अब बात हो रही है तलबा और तालिबात की, स्टूडेंट्स की, तो एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि पीछे आप एक कैंप देख रहे होंगे। इस कैंप में हमारी स्टूडेंट सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। आपको वक्त अगर मिले तो आप उनसे ज़रूर राब्ते में आएँ, और आप जो सोसाइटी आपको पसंद हो वो सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ साथ क्लास के बाहर ट्रेनिंग के मौके भी आपको मैसर आ सकें। आज अगर आपकी मुलाकात ना हो सके तो जामिया कराची के ऑफिशियल वेब पेज www.uok.edu.pk पे जाइए। जामिया कराची के ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता भी देता हूँ, फेसबुक पेज है KU टाइम्स, KU कराची यूनिवर्सिटी टाइम्स। ये आप फेसबुक पे ढूंढेंगे तो आप, और यही ऑफिशियल पेज है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेजेस जो कि आपको मिसगाइड कर सकते हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, उनसे आपको बचाना हमारी एक जिम्मेदारी भी है और हमारा फरीज़ा भी। तो KU टाइम्स आप सब्सक्राइब कीजिए, इसी नाम से आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जामिया कराची में होने वाली एक्टिविटीज़, जामिया कराची में होने वाले तमाम इवेंट्स से आगाह रह सकें और अपने आप को अपडेट रख सकें। तो बात हो रही है स्टूडेंट्स की, और अभी आपके सामने एक ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट ने अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार किया। तो वाइस चांसलर के कहने के मुताबिक आई वुड लाइक टू इनवाइट एनीवन, आप में से जो आज पहले दिन जामिया कराची का तशरीफ लाए हैं, हिस्सा बने हैं, आप में से कोई यहाँ पे आके आज आपके क्या ख्यालात हैं, एहसासात हैं, वो अगर शेयर करना चाहे सबके साथ। ये मौके जामिया कराची में ही मिलते हैं कि स्टूडेंट आज पहले दिन जामिया कराची का हिस्सा बने और आज उनको स्टेज पे मदऊ कर लिया गया। आपका नाम बताइएगा, डिपार्टमेंट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मलिक मोहम्मद इरफान हैदरी मेरा नाम है और BS उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से मैंने इंटरमीडिएट पास किया है। और आज मेरे सामने मेरे हम उम्र लोग ही मौजूद हैं, तो मैं उस हवाले से एक बात करूँगा। और जनाब तमाम की इजाज़त से मैं एक मुज़ाहरा मैंने देख रहा था, हिंदुस्तान का मुज़ाहरा, और उसमें एक एंकर आकर एक जाहिल तो मैं नहीं कहूँगा, अनपढ़ जो किसान है उससे सवाल करता है वो। और सवाल क्या करता है, वो कहता है कि ऐसे कौन कौन से मुतालबात हैं आपके, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि आपको ना मिले, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि आपको मिले। तो उसने अपनी हाथ की उंगलियों पे गिनवाते हुए 3 बातें कही। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो जब एंकर ने ये बात सुनी वो हैरान हुआ। वो कहता है कि ये 3 चीज़ें तो बेहद ज़रूरी हैं, ये क्यों नहीं चाहिए आपको? आपको रोटी नहीं चाहिए, आपको कपड़ा नहीं चाहिए, आपको मकान नहीं चाहिए, तो क्या चीज़ आपको चाहिए? वो कहता है हमें सिर्फ और सिर्फ तालीम चाहिए, क्योंकि अगर हमें तालीम मिली, ये 3 चीज़ें हम लोग छीन के भी रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास तालीम नहीं हुई तो हमारे पास, अगर ये 3 चीज़ें हुई तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है।
بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بیٹا, بہت اچھی بات کی آپ نے. اگر کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ آنا چاہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Mariam Mustafa. I completed my intermediate from Science Government College, FB area. First of all, I am really thankful to this university because I thinking last night میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے موقع ملے میں کیا کہوں گی کیا نہیں کہوں گی. So I decided that I first of all thanks to my Allah, He gave us the opportunity to stand over here and you all students who are sitting over here. Secondly, I thankful to this university because I thought this is a university who have a large wide area of department کہ ماشاءاللہ اتنے ڈپارٹمنٹ ہے کہ بچہ کہیں نہ کہیں اپنی تھنکنگ اور اپنے پیشن کے حساب سے سیٹ ہو سکتا ہے. There is a huge and wide area of department and also a seat where we provide a great platform to achieve our goals. Thank you so much, District Karachi University. And first I want to add that جب میرے گھر میں سب کو پتا چلا کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا تو میرے ابو بیٹھے ہوئے تھے صوفے پہ, تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ ٹوپی کب پہنتے ہو جو بلیک ہیٹ ہوتی ہے, when we you are going to wear that black hat. I just smiled on her face and said after 4 years ابو 4 سال بعد پہنیں گے انشاءاللہ. Inshallah I will, and thank you so much once again to all the Karachi University. I'm really confused when I walk into university. I'm just excited and confused and just running fastly to take a seat on the front of the stage. But when I hear the speech of all the students, all the vice chancellors and all the stage on the stage, I really clarified my point what I should have to do or what I not to do. کہ مجھے بہت زیادہ بریفلی ایک اپوائنٹمنٹ ملی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں کیا کیا نہیں کر سکتی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. جزاک اللہ. تو طلباء و طالبات کی یہ کاوشیں جاری و ساری رہتی ہیں, لیکن طلباء و طالبات کی ان کاوشوں کو دوام بخشنے کے لیے جامعہ کراچی میں قابل احترام اساتذہ موجود ہیں. جامعہ کراچی اگر ایک سمندر ہے تو قابل احترام اساتذہ وہ ستارے ہیں جو اندھیری رات میں آسمان پر چمک کر آپ کی رہنمائی کریں گے. جامعہ کراچی اگر ایک گلستان ہے تو اساتذہ وہ پھول ہیں جن کی خوشبو سے یہ مہک رہا ہے. جامعہ کراچی اگر ایک تناور درخت ہے تو اساتذہ وہ کشادہ شاخیں ہیں جہاں آپ کو چھاؤں مل سکتی. جامعہ کراچی کے سفر میں آپ ہر قدم پر اپنے شفیق اساتذہ کو اپنی رہنمائی کے لیے موجود پائیں گے. تمام قابل احترام اساتذہ کی نمائندگی کے لیے میں اب دعوت دوں گا اساتذہ کی نمائندہ تنظیم انجمن اساتذہ کے صدر پروفیسر ڈاکٹر شاہ علی القدر صاحب کو کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں. وہ خود بھی ایک بایو کیمسٹ ہیں, پاکستان کے ڈسٹنگوشڈ نیشنل سائنٹسٹ ہیں اور جامعہ کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. انجمن اساتذہ کے صدر میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر شاہ علی القدر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ کو ویلکم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شیخ الجامعہ جناب خالد محمد راقی صاحب, یونیٹیرین کے صدر اعجاز فاروقی صاحب, آرٹس کونسل پاکستان کے صدر جناب احمد شاہ صاحب, میرے محترم استاد جناب پروفیسر قیصر صاحب, ڈینس, تمام اساتذہ کرام اور میرے نئے آنے والے طالب علم ساتھیوں, السلام علیکم. آج ایک کلیپنگ آپ لوگ اپنے لیے کر لیں اور وہ کلیپنگ کی آواز دور تک جانی چاہیے. کس طرح سے ایک ساتھی نئے آنے والا اپنے دوسرے ساتھی کو خیر مقدم کرتا ہے. آج کا دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آج آپ یونیورسٹی میں جب داخل ہوئے تو آپ تلاوت کلام پاک کے سائے میں داخل ہوئے, اور میں اس کا کریڈٹ
जनाब प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब को देता हूँ, वाइस चांसलर साहब को देता हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। और आपको इस तरह वेलकम किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं किया जाता। आपने कई यूनिवर्सिटियों में जाके कई मालूमात की होंगी, आपको इस तरह वेलकम नहीं किया जाता कि हजारों बच्चा मौजूद है और हम लोग उसको वेलकम कर रहे हैं, तमाम टीचर्स वेलकम कर रहे हैं, वाइस चांसलर साहब वेलकम कर रहे हैं। तो आपको अंदाजा हो सकता है कि हम लोग किस तरीके से अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देते हैं। आज का दिन इस लिहाज से अहम है तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 35-36 साल पहले जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था तो कुछ समझ में नहीं आता था कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। फिर हम लोग बुक बैंक के लिए लाइब्रेरी आते थे, कैफेटेरिया के लिए एक दूसरे से पूछते थे, पैसे जेब में नहीं होते थे, चंदा करके खाते थे, मगर जो रिस्पेक्ट हमें इस जामिया ने दी वो आपको आइंदा 4 सालों में नजर आएगी। इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिस्पेक्ट देंगे। दूसरी एक बात कि जामिया कराची में जब हम दाखिल हुए थे तो कभी नहीं सोचा था कि हम इस जामिया कराची में उस्ताद की हैसियत से भी अपने फराइज अंजाम देंगे। तो आप ही लोग आगे चल के उस्ताद बनेंगे, तो आप लोगों का किरदार और गुफ्तार इस तरीके का होना चाहिए कि आपके शागिर्द भी जो है वो आपको फॉलो करें। कराची यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट्स हैं और शायद मुल्क की वाहिद जामिया है जिसमें इतने डिपार्टमेंट्स हैं। कराची यूनिवर्सिटी में कई इंस्टीट्यूट्स हैं, सोशल साइंस के इंस्टीट्यूट और साइंस के इंस्टीट्यूट, जिसमें आप आगे अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। तो इस तरीके से तमाम स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी फील्ड में मुकाम पैदा करें। आईटी के सदर की हैसियत से मैं तमाम टीचर्स की तरफ से आपको वेलकम करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन 4 सालों में, और हो सकता है कि एमफिल और पीएचडी करें तो उसके बाद भी आप लोग जामिया का नाम रोशन करेंगे और इसको पूरी दुनिया में ले जाएंगे, क्योंकि आज भी जामिया के स्टूडेंट पूरी दुनिया में मौजूद हैं और आप लोग भी उनमें से शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहरियारुल कदर साहब। अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ वो जामे कराची के उफक पर एक दरख्शां सितारा है। जामे कराची के साबिक वाइस चांसलर, जिन्होंने जामे कराची से अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद पोस्ट डॉक करने, पीएचडी जामे कराची से किया, पोस्ट डॉक करने जर्मनी गए, वापस आए, पाकिस्तान में खासतौर कराची में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर रहे। जामे कराची के वाइस चांसलर बनने से पहले फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स में जो पेपर्स छापे जाते हैं, पब्लिकेशंस जो होती हैं, कोई 200 से ज़ायद उनकी पब्लिकेशंस हैं। नेशनल फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान पे उनके तकरीबन 27 से ज़ायद वॉल्यूम्स शाया हो चुके हैं। इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जामे कराची की नुमाइंदगी एक अरसे से, तवील अरसे से करते चले आ रहे हैं। आज भी पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी में तुंदही से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कई इंटरनेशनल एकेडमिक सोसाइटीज़ के फेलो हैं, जिनमें पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंस, द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, पाकिस्तान बोटैनिकल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट बायोसिस्टम्स शामिल हैं। जामे कराची में वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज होने से पहले स्टूडेंट्स एडवाइज़र रहे। मेरे लिए ये फ़ख्र, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि वो ऑफिस यानी दफ्तर मुशीर उमूर तलबा, जिसकी सरबराही आजकल मैं करता हूँ, उस दफ्तर को लीड किया। स्टूडेंट एडवाइज़र रहे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, प्रोवोस्ट रहे,
رجسٹرار رہے, مختلف پروجیکٹس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے. جامعہ کراچی میں آپ جب سلور جوبلی گیٹ سے داخل ہوئے تھے تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ایک بہت خوبصورت بوٹینیکل گارڈن آپ کو نظر آیا ہوگا. اس بوٹینیکل گارڈن کے روح رواں رہے, پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے. 40 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کے پروڈیوس کر چکے ہیں. میں دعوت خطاب دوں گا, کھڑے ہو کے استقبال کیجیے گا. سابق وائس چانسلر جامعہ کراچی آپ کے استقبال کے لیے آئے پروفیسر ڈاکٹر محمد کیسر صاحب. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب, وائس چانسلر جامعہ کراچی, جناب احمد شاہ صاحب, پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب, ڈین صاحبان, معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء و طالبات, سب سے پہلے تو میں آپ سب کو نوبہارزان جامعہ کو جنہوں نے ابھی جامعہ کو جوائن کیا ہے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا دن بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو ایک ریسیپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ جامعہ میں انٹر ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم شہر سے آج سے کوئی 60 سال پہلے, جامعہ کراچی اس وقت شہر میں تھی, تو 60 سال پہلے ہم اس نئی کیمپس پہ منتقل ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے یہ دونوں چیزیں جب کوئنسائڈ ہوئی ہیں تو یہ دن کی جو اہمیت ہے اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح آپ لوگ انٹر ہوئے ہیں اور پیدل چل کے وہاں سے سلور جوبلی گیٹ سے تشریف لائے ہیں, بالکل یہ واقعہ آج سے 60 سال پہلے ہوا تھا. اور اس وقت 30 حفاظ, 30 حافظ قرآن جو تھے, اور وہ تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے آئے تھے, اور جب یہاں پر پہنچے تو ایک قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے اور جس کے لیے آپ سب اس میں شامل ہیں. اب بات ہو رہی تھی کہ جامعہ کراچی کی انفرادیت کی, اس کی اہمیت کی, اس کی ڈگری کی اہمیت کی. تو کراچی یونیورسٹی کا ایک نام ہے دنیا میں. آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں, جب کراچی یونیورسٹی کی ڈگری کا ہوتا ہے تو اسے لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں, چاہے آپ یورپ میں جائیں, چاہے امریکہ میں جائیں, چاہے آسٹریلیا میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ کراچی ایک تو بہت قدیم یونیورسٹی ہے, جسے تقریباً اب 60 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں بنے ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو پروڈکٹ تھے, کسی بھی فیکٹری کے پروڈکٹ کی اہمیت کیسے پتہ لگتی ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی کے بارے میں, کہ اس کا پروڈکٹ کیسا ہے. تو کسی بھی ٹیچنگ انسٹیٹیوشن کا پروڈکٹ کیا ہوتا ہے, اس کے طالب علم ہوتا ہے. تو جو ہمارے پروڈکٹ ہیں, ہمارے جو طالب علم ہیں جو کہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے باہر جاتے ہیں, تو ان کو جب وہ اپنی ڈیلی لائف میں اور پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو لوگوں کو ان کی کارکردگی سے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب جامعہ کراچی نے بہت اچھی تعلیم دی ہے, انہیں بہت اچھی تربیت دی ہے, ان کو ان کی پریکٹیکل جو ریزننگس ہیں وہ بہت اچھی ہیں. تو اس کی وجہ سے تو جامعہ کراچی کے جو پروڈکٹ ہے اس کی بہت اہمیت ہے آل اوور دی ورلڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ابھی یہاں داخل ہوئے ہیں, تو آپ کا بھی کام یہ ہے کہ اس جو جامعہ کراچی کی عزت اور وقار جو آج سے پہلے سے موجود ہے, اس کو آپ مزید آگے لے کے چلیں, کیونکہ آپ ہماری جامعہ کراچی کا ہی مستقبل نہیں ہے بلکہ پاکستان کا مستقبل ہے. ہم لوگ تو اپنی ایک اننگس جو ہے وہ کھیل چکے ہیں, اب آپ نے اپنی اننگ کھیلنی ہے اور اس ملک کو, اس جامعہ کو, اس شہر کو آگے سے آگے بڑھانا ہے. کیونکہ اس وقت آپ کی ایک ینگ لیڈرشپ کی اس ملک کو بے انتہا ضرورت ہے. کیونکہ آپ لوگ یقیناً ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, اخبار بھی پڑھتے ہوں گے, آپ کو اپنے پاکستان کے بارے میں جو آج کل حالات ہیں وہ بھی اچھی طرح معلوم ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے جو ہماری یہ جو کشتی جو اس وقت ڈگمگا رہی ہے دنیا کے نقشے پہ, اس کشتی کو اس کا ڈگمگانا ختم کریں اور اس سے ایک ہموار راستے پہ لے کے چلیں. اور مجھے امید ہے, اور نہ صرف امید ہے بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ میں سے
یقیناً ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آئندہ جو اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے، اور بہت سارے اس میں لیڈرز نکلیں گے اور بہت سارے قائد نکلیں گے یہاں سے. اور اس لیڈرشپ کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو شروع میں کوئی تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے. اس کی جیسے ابھی تو تذکرہ کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر صاحب نے بھی اور ہمارے علی القدر صاحب نے بھی، کہ اس کے لیے ہمارے اساتذہ موجود ہیں انتہائی قابل، شفیق، اور جو آپ کو پراپر گائیڈنس بھی دیں گے اور آپ کو وقت وقت آپ کی رہنمائی بھی کرتے رہیں گے. تو ان تمام الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو ایک بار پھر جامعہ کراچی میں آمد کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یقین کرتا ہوں کہ آپ کے یہ جو 4 سال ہیں یہاں پر وہ انتہا خوشگوار، نہ صرف خوشگوار گزریں گے، بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے. آپ بہت کچھ یہاں سے حاصل کریں گے، نہ صرف تعلیم کے حوالے سے بلکہ تربیت کے حوالے سے بھی، اپنے کردار سازی کے حوالے سے بھی، ہر چیز میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد قیصر صاحب. ہم یقیناً آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ آج تشریف لائے، اور ڈاکٹر قیصر صاحب صرف آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے. میرا خیال ہے ایک زوردار تالیاں ہونی چاہیے. اور یقیناً آپ کی جامعہ، میں بار بار یہ کہتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا اپنائیت کا احساس ہو، آپ کی جامعہ یقیناً ایک ایسا کارواں ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ کامیابی کی منازل تک پہنچائے گا. مگر ہر کارواں کی طرح ہمارے اس قافلے کو بھی ایک عدد سالار کی ضرورت ہے، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی جیسی بلند حوصلہ اور پرعزم شخصیت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. ایک بہت مشکل وقت میں جامعہ کی بات دور سنبھالی، اور ایک قلیل عرصے میں اور ایک مشکل کووڈ-19 کی صورتحال میں جامعہ کو بہت ہمت کے ساتھ اور جامعہ کو بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے لے کر چلے. شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے جامعہ کراچی میں بہت سی انتظامی ذمہ داریاں سر انجام دیں. آپ شیخ الجامعہ کا منصب سنبھالنے سے پہلے ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز رہے. آپ جامعہ کراچی اور دیگر بہت سی جامعات میں استاد کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. میرا خیال ہے ملک کے تمام صوبوں کی مختلف جامعات میں آپ استاد کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. آپ مصنف بھی ہیں، 60 سے زیادہ ریسرچ پبلیکیشنز شائع ہو چکی ہیں، اور ابھی شاید آپ ان کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتے کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں. He is a go-getter. He do not wait for things to happen. He make things happen. استقبال کیجیے گا اپنی بھرپور تالیوں میں شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر محمد قیصر، former Vice Chancellor, University of Karachi, former Vice Chancellor, Federal Urdu University. Ahmed Shah Sahab, President Arts Council. Ijaz Farooqi Sahab, President International Unitarian. Deans, faculty members, students and parents. Assalamu alaikum. Welcome to the University of Karachi, one of the largest university of Pakistan, where we have 46,000 students on campus, 54 departments and 24 research institutes. سب سے پہلے آج جتنے طالب علم اس محفل میں شامل ہیں، اگر میں آپ کے طرح اس محفل میں شامل ہوتا تو میں 2 لوگوں کا شکریہ ادا کرتا. پہلے اللہ تعالیٰ کا، جس نے مجھے یہ مقام دیا کہ میں کراچی یونیورسٹی کا طالب علم بنا، اور دوسری بات اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا، جنہوں نے مجھے فائنینشلی سپورٹ کیا اور مجھے اس کراچی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا. کراچی یونیورسٹی
آپ کا اپنا گھر ہے. پر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کراچی یونیورسٹی کو انٹروڈیوس کریں تو میں کراچی یونیورسٹی کو انٹروڈیوس صرف اس حوالے سے نہیں کرتا کہ یہ سب سے بڑی جامعہ ہے. پاکستان میں کراچی یونیورسٹی منی پاکستان ہے جس میں تمام صوبوں سے تمام علاقوں سے طالب علم آتے ہیں اور اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور ہم نے اسے ایک یونٹی کے سمبل کے طور پہ پیش کرنا ہے کہ پاکستان میں ہم ٹالرنس کے بنیاد پر، برداشت کے بنیاد پر، جینڈر ایکولیٹی کے بنیاد پر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں. ابھی کسی نے بیان کیا کہ جی آپ نے صرف ڈگری حاصل نہیں کرنی. میرے نظر میں ایجوکیشن از اباؤٹ گروتھ. اٹ از ناٹ اباؤٹ گریڈز. تو اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم حاصل کریں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایجوکیشن ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے. ہم ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. ہم سے مراد آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں، ہم سے مراد حکمران ہیں، رولنگ ایلیٹس ہے کہ کیا اس ملک میں وہ اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. میں بہت سارے مغربی مفکر کے بارے میں بیان کر سکتا ہوں کہ انہوں نے تعلیم کے بارے میں کیا کہا، مگر اگر ہم اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیں تو سر سید احمد خان علی گڑھ موومنٹ نے جو کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے کیا کسی تعلیمی ادارے نے نہیں کیا. قائد اعظم کی بات کریں تو انہوں نے کہا ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ میٹر آف ڈیتھ فار اے نیشن. ان سے بھی نہیں سیکھا ہم نے. بینجامن فرینکلن نے کہا انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن پیز دا بیسٹ انٹرسٹ. اور میں وسٹن چرچل کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی کہ ہماری اکانومی بہت خراب ہے، معیشت کے حال بہت خراب ہے، جنگ میں ہم شامل ہیں تو کیا کرنا چاہیے. تو وسٹن چرچل کے ایڈوائزرز نے ایڈوائز کیا تعلیم کے اوپر خرچہ کم کر دیتے ہیں، ریسرچ کے اوپر کٹوتی کر دیتے ہیں، ٹریننگ کے اوپر، تربیت کے اوپر کٹوتی کر دیتے ہیں، سائنس کی ترقی کے اوپر کمی کر دیتے ہیں. تو وسٹن چرچل کھڑا ہوا اور اس نے کہا پھر ہم جنگ کیوں لڑ رہے ہیں. تو it should be eye opener for us کہ وسٹن چرچل نے اس نے کہا کہ اگر قومیں ترقی کرتی ہیں تعلیم کے بنیاد پر، ریسرچ تحقیق کے بنیاد پر اور آگے سائنٹیفک ترقی کے بنیاد پر، تو آئی ہوپ کہ ہمارے حکمران اس بات کو سمجھیں. پاکستان میں جو معیشت ہے، ہمارے والدین کو پرابلمز ہیں، ہمارے گارجینز کو پرابلمز ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دے سکے، کیسے ان کی فیس پے کر سکے. اس کے لیے یونیورسٹی آف کراچی نے ایک انیشیٹو لیا. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جن بچوں کو فائنینشیل پرابلم ہے وہ اسکالرشپ حاصل کریں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ فائنینشیل ایڈ موجود ہے جس کے تحت آپ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. میں صرف ایک اشارہ دے سکتا ہوں، کافی عرصوں سے یونیورسٹی آف کراچی کو سندھ انڈومنٹ فنڈ سے کوئی اسکالرشپ نہیں مل رہی تھی. پچھلے سال 300 اسکالرشپ کراچی یونیورسٹی نے حاصل کیا سندھ انڈومنٹ فنڈ سے. اس کے علاوہ اور بھی اسکالرشپس ہیں جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں، مگر اسکالرشپ
طالب علموں کو اس وقت ملتی ہے جب یونیورسٹی میں وہ داخلہ لے لیں. یونیورسٹی نے پچھلے 2 سال سے ایک پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ جن بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اپنے ایڈمیشن فی پے کر سکے وہ ایڈمیشن فی ویور کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اور اس سال تقریباً 100 ملین ہم نے صرف اس مد میں ان بچوں کو دیا ہے جو کہ ایڈمیشن فیس افورڈ نہیں کر سکتے. ہم کراچی یونیورسٹی میں بلیو کرتے ہیں ایجوکیشن ایز اے سوشل سروس, ناٹ اے بزنس. اور ریسٹ ایشور میں اپنے طالب علموں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے تو پیسے کے بنیاد پر, فیس نہ کرنے کے بنیاد پر آپ کو اس یونیورسٹی سے نہیں نکالا جائے گا. We will ensure that کہ ہم آپ کی فائنینشل معاونت کریں اور آپ اپنی ڈگری کو حاصل کر کے اس معاشرے میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. یونیورسٹی آف کراچی میری اپنی یونیورسٹی ہے. میں یونیورسٹی کا طالب علم 1983 میں بنا, 1989 میں نے پاس آؤٹ کیا اور پھر میں یہاں پہ ایز اے فیکلٹی ممبر شامل ہوا. آپ خوش قسمت ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں ہمارے پاس بہت ہی قابل رکھنے والے فیکلٹی ممبرز ہیں. We have 800 faculty members in different departments. اور انہوں نے اپنی تعلیم کے اوپر, اپنی ریسرچ کی بنیاد پر ایک مقام حاصل کیا ہے. اور یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ طالب علموں کے رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں, انہیں سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ تعلیم کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور بھی مسائل ہوں, آپ اپنی فیکلٹی سے اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اور مجھے پوری یقین ہے کہ وہ آپ کو اپنے بچوں کے طرح ٹریٹ کریں گے اور آپ کے مسائل کو حل کریں گے. تعلیم کے علاوہ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز بہت اہمیت کی حامل ہیں. ڈاکٹر عاصم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ایڈوائزری آفس کے تحت 7 سے 8 کے قریب سوسائٹیز موجود ہیں جس کے اندر آپ شمولیت اختیار کر کے آپ مختلف فیلڈز کے اندر اپنی پرفارمنس کر سکتے ہیں. تعلیم کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے. تعلیم کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک کمپلیٹ انسان ہوں جن کے اندر آپ مختلف ایریاز کے اندر ایکسلنس کریں. اس فنکشن میں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لینا چاہتے ہوں گے مگر شاید داخلہ انہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ملا ہوگا. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈسہارٹ بھی ہوں گے, پر ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں طالب علم بنا تو میں MBBS پڑھنا چاہتا تھا. داخلہ میرا پولیٹیکل سائنس میں ہوا. میری والدہ روتی تھی کہ اس کا ہوگا کیا. تو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ٹھیک ہو گیا. بات ڈگری کی نہیں ہے. آج کا جو دور ہے وہ ڈگری کی نہیں ہے. ڈگری کے ساتھ آپ کے اسکلز امپورٹنٹ ہونے چاہیے. آپ کے پاس وہ اسکلز ہوں جس کے تحت آپ مارکیٹ کے اندر اپنا مقام حاصل کر سکیں. اور آج میں اپنے طالب علموں کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ آپ نے نوکری نہیں مانگنی, آپ نے انٹرپرینور بننا ہے اور آپ نے دوسروں کے لیے نوکری کے مواقع فراہم کرنا ہے. اس آڈینس میں جتنے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں خواتین بہت زیادہ تعداد میں فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں دوسروں کے طرح کمپلین نہیں کرتا
مجھے خوشی ہوتی ہے in terms of their empowerment. I feel proud about it. کہ آپ اس معاشرے میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں. ہم اکثر مذہبی بنیادوں پہ بات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو برابری کا مقام دیا، پر آئے ہم اس تعلیمی ادارے میں تمام طالب علم، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، ایز اے فیملی کے طرف رہے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہوں. اور میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے ڈریمز ہوں گے، آپ سب کے خواہشات ہوں گے. جس طرح مارٹن لوتھر جونیئر کا کنگ تھا، I have a hope. I have a hope کہ آپ اس یونیورسٹی میں ایک بہتر تعلیم حاصل کریں گے. آپ تعلیم حاصل کر کے اس معاشرے میں ایک بہتر شہری ہوں گے اور اس ملک کی ترقی میں آپ اپنا کردار انجام دیں گے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب. آج سے آپ جامعہ کراچی کے طالب علم ہیں اور آج سے آپ ایک ایسے سفر پر گامزن ہوں گے جو آپ کے لیے روشن مستقبل کی ضمانت بنے گا. اور آج یوم جامعہ کے موقع پر یہ عظیم و شان استقبال آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ کی مادر علمی نے کس محبت اور کس خلوص کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہا تھا اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی تھی. یہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ مادر علمی کی اس محبت کے جواب میں طلبہ و طالبات بھی اپنی زندگی کے نشانات ایسی ہی منزلوں میں تلاش کریں جو جامعہ کے تقدس کے ہم پلہ اور ہم پایا ہوں. جامعہ کراچی میں موجود مختلف اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا ذکر شیخ الجامعہ نے بھی کیا اور ایک عزم جس کا اعادہ دوبارہ احمد شاہ صاحب نے جو پریزیڈنٹ ہیں آرٹس کاؤنسل کے، انہوں نے ابھی دوبارہ اعادہ کیا کہ آرٹس کاؤنسل کے دروازے جامعہ کراچی کے اسٹوڈنٹس اور بالخصوص اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے اور جس طرح کے بھی ٹریننگ پروگرامز ان کے ساتھ ہم کرنا چاہیں اس کے لیے وہ ہر دم ہمیں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ جناب احمد شاہ صاحب. اور بغیر معاوضے احمد شاہ صاحب کی محبت ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی کولیبوریشنز ہم کر چکے ہیں. کچھ چیزیں جو طلبہ و طالبات کے لیے میں بتانا چاہوں گا. آپ اب سے کچھ دیر بعد آپ کے لیے شٹلز موجود ہیں. آپ جب اس پنڈال سے باہر نکلیں گے تو آپ کے لیے شٹلز موجود ہیں. میرے سیدھے ہاتھ پہ آپ کے لیے شٹلز موجود ہیں جو کہ آپ کو آپ کے شعبوں تک لے جائیں گی. وہاں جو شعبہ جاتی تعارفی تقاریب ہیں وہ منعقد کی جائیں گی 11 بجے سے. کچھ شعبوں میں پیر کو شعبہ جاتی تعارفی تقریب منعقد کی جائے گی، وہ یقیناً آپ کو آپ کے علم میں ہوگا. تو جن شعبوں میں شعبہ جاتی تقاریب ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو پہنچانے کے لیے شٹلز کا آپ کے لیے اہتمام ہے. شعبوں میں شعبہ جاتی مشیر امور طلبہ موجود ہوتے ہیں اور آپ کی رہنمائی اور مشاورت کے لیے اپنے آپ کو دستیاب رکھتے ہیں. ان تک ایک ضابطۂ اخلاق پہنچا دیا گیا ہے جس کا بغور مطالعہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کچھ چیزیں اس میں سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ایک انٹروڈکشن آپ کو مل جائے. اسلام نظریہ پاکستان ملکی اور قومی سالمیت کے خلاف کوئی نعرہ برداشت نہیں کیا جائے گا. جامعہ کراچی میں تعلیمی معیار کی بہتری، تعلیمی مواقع کی ترقی اور تعلیمی مسائل کے حل کو مقدم جامع کی در و دیوار کو صاف ستھرا رکھنے میں تعاون کیجیے. کسی بھی قسم کے پوسٹر لگانے اور لکھنے یعنی وال چاکنگ سے اجتناب کیجیے. اس کو بالکل اس طرح سمجھیں کہ آپ نے آج سے اپنی جامعہ کے خیال ویسے رکھنا ہے جیسے آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے
کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور جامعہ کراچی میں آپ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو جس جگہ فرض کی ادائیگی کی جاتی ہے، یعنی نماز ایک فرض ہے، وہ آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں، گھر میں ادا کرتے ہیں، تو اس جگہ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس جگہ کا احترام آپ پر لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ تو جامعہ کراچی میں بھی آپ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو جامعہ کراچی کے وقار، جامعہ کراچی کی عزت اور احترام آپ پر لازم و ملزوم ہے۔ اس کے علاوہ ضابطہ اخلاق میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو، جامعہ کراچی کے آفیشیل فیس بک پیج KU ٹائمز پر بھی موجود ہے، وہاں پہ آپ اس کا بغور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اختتام پر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کا مقصد فقط یہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جامعہ کراچی نے فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پھولوں کی شاعرہ پروین شاکر صاحبہ اور ڈاکٹر عطاء الرحمان جیسے عظیم پاکستانیوں کو جنم دیا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے اور باور کرایا جائے کہ جب انہی کلاسوں میں پڑھنے والے، انہی راہداریوں پر چلنے والے، انہی نشستوں پر بیٹھنے والے جب یہ کارنامے انجام دے سکتے ہیں، تو یقیناً آپ بھی ایک دن انہی کی طرح ستاروں سے آگے موجود جہانوں تک کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسے ہی ارادوں سے جامعہ کراچی میں اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، جامعہ کراچی پائندہ باد۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے، آج کی اس تقریب کا اختتام ہم اسی پر کریں گے۔ آج ہمارے درمیان ایسی شخصیات موجود ہیں جن کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز دیا، جن کی خدمات اتنی ہیں کہ بیان کرنا شروع کیا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ میں گزارش کروں گا شیخ الجامعہ سے اور یونیکیرینز کے صدر ڈاکٹر اعجاز فاروقی صاحب سے کہ وہ احمد شاہ صاحب کو یونیکیرینز اور جامعہ کراچی کی طرف سے ایک شیلڈ پیش کریں، اور یہ ان کی ان خدمات کا اعتراف ہے جو کہ گزشتہ 12 اور 13 سالوں سے وہ کراچی آرٹس کاؤنسل میں کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب اور جناب اعجاز فاروقی صاحب سے کہ وہ سابق شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد قیصر کو شیلڈ پیش کریں۔ اور اب ایک ایسا ایوارڈ جو کہ جامعہ کراچی کے اپنے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری صاحب کے لیے ہے، اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ اسلامی دنیا کا نوبل پرائز المصطفیٰ ایوارڈ گزشتہ دنوں جامعہ کراچی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری صاحب کو عطا کیا گیا۔ یہ جامعہ کراچی کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے پروفیسر اقبال چودھری صاحب جامعہ کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ اس وقت اپنی مصروفیات کی وجہ سے سعودی عرب میں ہیں۔ میں گزارش کروں گا ICCBS جو جامعہ کراچی کا ایک ادارہ ہے، اس کی ڈائریکٹر ڈاکٹر فرزانہ شاہین سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر اقبال چودھری کے بہاف پر یہ ایوارڈ وصول کریں۔
2 अवार्ड्स और हैं। जामे कराची की तरफ से शेखुल जामे से मेरी गुजारिश होगी कि वो जनाब इजाज फारूकी साहब को जामे कराची का निशान पेश करें। जामे कराची का यही निशान शेखुल जामे से गुजारिश है कि वो जनाब अहमद शाह साहब को पेश करें। और आखिर में उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से आज का ये यौम जामिया पॉसिबल हुआ। तमाम हुफ़ाज़ कराम का बहुत शुक्रिया कि वो आज तशरीफ़ लाए और तिलावत करते हुए आप तमाम तलबा व तालिबात को जामे कराची के अंदर लाए। उन तमाम लोगों का जो कि इस प्रोग्राम की मैनेजमेंट में जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। यूनिकेरियंस, उनके सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। दफ्तर मुशीर उमूर तलबा, जो हमारा गैर तदरीसी अमला है, वो जो सिक्योरिटी स्टाफ का ताउन हमें हासिल रहा, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक रिलेशंस ऑफिस जामे कराची और तमाम तलबा व तालिबात, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब एक बहुत ज़बरदस्त तस्वीर आप सबसे गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। वाइस चांसलर और तमाम मेहमान आपके सामने खड़े होंगे और एक ऐसी तस्वीर लेंगे जिसमें आप सब शामिल होंगे। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर मुबारक हो। शेखुल जामिया तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि वो इंतजामी मीटिंग में सत्रहजार में तशरीफ ले चलें, जहाँ उनकी तवाज़ुन का एहतमाम किया गया है। और तमाम स्टूडेंट से गुजारिश होगी कि वो पॉइंट्स की तरफ तशरीफ ले जाएँ, जहाँ से वो अपने शोबों तक जा सकें आसानी के साथ। बहुत शुक्रिया।